ایک گولی چلائے بغیر پاکستانی عوام پاک فوج کو گالیاں دے رہے ہیں۔ انڈیا کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا تھا، اور اس سب کے پیچھے جو شخص ہے وہ عمران خان ہے۔ وہ ہمارا بہترین دوست ثابت ہوا ہے۔ یہ الفاظ ہیں انڈیا کے مقبول دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ گورو آریہ کے۔ یہ ویڈیو اس تاثر کو زائل کر رہی ہے کہ عمران خان بھارت مخالف ہیں، لیکن تحریک انصاف کے حامی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ گزشتہ ہفتے ISPR نے ایک بیان میں وضاحت دی تھی کہ ایک ماہ پہلے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پاکستان میں حکومت تبدیل کرنے کی کسی بھی امریکی سازش کے تصور کو مسترد کر دیا تھا۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس تحقیق کی تصدیق کر دی ہے، لیکن تحریک انصاف کے حامی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عمران خان نے بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تک ہیلی کاپٹر میں سفر پر 1 ارب روپیوں کے قریب رقم خرچ کر ڈالی۔ دوسری طرف فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ہیلی کاپٹر کے سفر پر ایندھن کا خرچ 55 روپے فی کلومیٹر ہے۔ عمران خان توشہ خانہ سے 200 ملین روپوں کے درجنوں قیمتی تحائف مارکیٹ نرخ کا ایک معمولی سا حصہ ادا کر کے گھر لے گئے۔ اس پر تحریک انصاف کے کارکنان کا کہنا ہے تو کیا ہوا، وہ ایسا کرنے کے حقدار تھے۔ عمران خان اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے ان تحائف میں سے کچھ فروخت بھی کر دیے تھے، لیکن تحریک انصاف کے حامی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے اپنے ہاتھ سے چنے گئے ساتھیوں کے اربوں کے غبن کا انکشاف ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے فرد جرم میں 7 سال کی تاخیر کے بعد ابھی بھی تحریک انصاف کے وکلاء سے طول دینے پر مصر ہیں، اور تحریک انصاف کے حامی حقیقت کا سامنا کرنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کا دور حکومت بدعنوانی، غیر جمہوری اور غیر آئینی کاموں اور فسطائی طرز عمل سے عبارت تھا۔ دھیرے دھیرے ٹھوس حقیقت افسانوی ملمہ کاری کا پردہ چاک کرتے ہوئے باہر آ رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کے حامیوں کا اصرار ہے کہ ایسے الزامات صرف شریفوں اور زرداریوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ وہ حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جبکہ تحریک انصاف اقتدار سے باہر ہے، وہ فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب حزب اختلاف 3 سال تک چیخ چیخ کر عمران خان پر دھاندلی زدہ انتخابات کی بنیاد پر سلیکٹڈ وزیر اعظم ہونے کا الزام لگا کر یہی مطالبہ کر رہی تھی، تو عمران خان پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہے تھے۔ تحریک انصاف کے حامی پوچھتے ہیں کہ عمران خان کو جمہوریت اور سویلین بالادستی کے وسیع تر مفاد میں اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ یہ سوال کرنے والے اس ننگی حقیقت کو صاف بھول جاتے ہیں کہ عمران خان نے 2008 سے لے کر 2018 کے درمیان کا زیادہ تر عرصہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومتوں کو قبل از وقت گرانے کے لیے احتجاجی مظاہروں میں ہی گزارا تھا۔ تحریک انصاف کے پروپیگنڈا سازوں نے عمران خان کو سہارا دینے کے لیے ایک طاقتور بیانیہ تیار کیا ہے۔ یہ کسی قدر احتیاط سے تیار کردہ تصورات پر مبنی ہے۔ وہ امریکہ مخالف ہے۔ کیا ہوا اگر 2 سال قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے لگ کر واپس آنے کے بعد وہ اتنے پرجوش تھے جیسے اس وقت جب پاکستان کے لیے 1992 کا ورلڈ کپ جیتا تھا؟ وہ سامراج مخالف ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ بیک وقت سرمایہ داری کے حامی اور سامراج مخالف ہونے کے پرفریب تضاد کی علامت ہے۔ وہ ایک مقبول عام لیڈر ہے۔ اب کیا کیا جائے اگر ان کے افعال کا اس اصطلاح سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں؟ ان کی ایک ایک حرکت سے آمریت اور فریب کاری جھلکتی ہے۔ وہ ایک اسلامی قوم پرست ہے تو کوئی نئی بات نہیں۔ عامر جنرل ضیاء الحق بھی ایسے ہی تھے، اس وقت بھی جب وہ افغانستان میں امریکی مفادات کی تکمیل کر رہے تھے۔ یہ خیال کہ وہ اتنے مقبول ہیں کہ وہ کسی بھی آزاد الیکشن میں جیت سکتے ہیں بالکل غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جنہوں نے ڈی سیٹ ہونے کی یقینی سزا کے باوجود تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ ڈٹے رہتے۔ زیادہ تر نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ اگلے انتخابات میں یقینی شکست کا باعث بنے گا۔ ان کے حامی پارٹی سے اس قدر بدظن ہو چکے ہیں۔ رائے عامہ کے حالیہ جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کم از کم سب سے بڑے صوبے پنجاب میں، جس کی پارلیمنٹ کی نصف سے زیادہ نشستیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی انتخابی جیت کے امکانات تحریک انصاف سے بہت بڑھ کر ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہے تو تحریک انصاف کے حامیوں کا کہنا ہے کہ پھر عمران خان کو اپنی 5 سالہ مدت پوری کرنے دیتے اور انتخابی مارکے میں شکست دیتے۔ پی ڈی ایم نے عمران خان کو انتخابات میں شکست دینے کے لیے اگلے سال تک انتظار کرنے کے بجائے اب عمران خان کو ہٹانے اور تباہ حال اور برباد شدہ معیشت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھانے کا خطرہ مول لیا ہے، تو اس کی ایک وجہ ہے۔ اگر خان صاحب نومبر 2022 سے آگے چلتے تو وہ اگلے آرمی چیف کو 2023 کے انتخابات میں دھاندلی میں مدد دینے کے لیے چن لیتے۔ وہی جس نے 2018 میں یہ خدمت سر انجام دی اور اس کے بعد اسے آگے بڑھایا، وہی جس نے آرمی ہائی کمان کے ساتھ لڑائی کی، اور وہ مل کر اپوزیشن کو ختم کر دیتے، ہائیبریڈ حکومت کو مضبوط کرتے اور اگلے 6 سالوں میں ایک مرکزی آمرانہ نظام کو مستحکم کرتے۔ اس لیے پی ڈی ایم کے لیے یہ زندگی یا موت اور اب یا کبھی نہیں والی صورتحال تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان اب کیوں فوری الیکشن چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ اپنے مقبول عام بیانیے کے ذریعے اپنی حمایتی اساس کو پھر سے زندہ کر چکے ہیں، اور جلدی انتخابات ہوں تو وہ جیت کر نومبر 2022 میں کرسی پر براجمان ہو جائیں گے۔ ان کا ہدف پاکستانی فوج کی اعلیٰ کمان ہے، جس کی غیر جانبداری نے پی ڈی ایم کو موقع دیا کہ وہ اتحادی اکٹھے کر کے عمران خان کو چلتا کر دے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس اتحاد کی حمایت سے عمران خان کو اقتدار ملا تھا، اس کی اساس کتنی کمزور تھی۔ اب عمران خان فوج کی صفوں میں رکھنا ڈال کر ہائی کمان پر دباؤ ڈالنے کی امید کر رہے ہیں کہ وہ اپنے عہدے پر واپس آنے کا راستہ ہموار کر سکیں۔ گویا یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اب ان کی ساری سیاسی حکمت عملی الیکشن جیتنے کی کوشش کی بجائے ناراض اور لا تعلق ہونے والی اسٹیبلشمنٹ سے NOC حاصل کرنے پر ہے۔ تو جس بات پر ہمارا روایتی دشمن میجر ریٹائرڈ گورو آریہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا، وہی تو عمران خان کر رہے ہیں۔ پاکستان میں انٹرنیٹ صارفین کی تعداد 6 کروڑ ہے۔ 100 سے بھی کم تحریک انصاف کے کارکنوں کے ذریعے 1000 سے بھی کم باٹس نے پاکستان میں ضیاء دور کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کی خوفناک برین واشنگ کی ہے۔ پاکستان کی تقریباً 22% یا 50 ملین آبادی 18 سے 30 سال کی عمر کے درمیان ہے اور ہر سال 4 ملین افراد اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ پھیلتی ہوئی نوجوان آبادی کا ایک حصہ تحریک انصاف کے بیانیے سے متاثر ہے۔ شکر ہے کہ ابھی بھی ایک اور پاکستان موجود ہے جس کی اکثریت کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکا، اور اگر اس ہفتے عمران خان کے لاہور جلسے میں نسبتاً معمولی ہجوم اور ان کی بے جان بار بار دہرائی جانے والی تقریر کو دیکھا جائے تو یہ دلیل دی جا سکتی ہے کہ موجودہ جذبہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا۔ یہاں مریم نواز شریف کو PDM کی طاقت دکھانے کے لیے باہر آنا چاہیے۔ اگر PDM کی حکومت عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ کرنے کے لیے انہی سوشل میڈیا ٹرولز کو استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کی عظیم مقبولیت کا غبارہ بہت جلد پھٹ سکتا ہے۔ بالآخر حقیقت ہی فتح یاب ہوگی۔